سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث۔ یا رب، آپ نے اقتدار میں سے مجھے بڑا حصہ دیا اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، آپ ہی زمین و آسمان کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے کارساز بھی دنیا میں اور آخرت میں آپ ہی ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دے اور پھر صالحین کے ساتھ میرا انجام ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس تو نہیں تھے جب وہ چال چل رہے تھے اور پھر بالآخر ایک چیز پہ متفق ہو گئے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت آپ کے چاہنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے ان سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ تو اس دنیا والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جن کے پاس سے یہ گزر جاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، اس طرف سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا یہ نڈر اور بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی بلا، کوئی عذاب نہیں آ سکتا؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا یہ کہ قیامت آ دھمکے اچانک اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خطاب چلا آ رہا تھا پچھلے درس سے، یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ نے، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اپنے خاندان والوں سے، اپنے والدین اور پھر اس کے بعد آپ کے بھائی اور ان کی اولادیں اور سوتیلی مائیں جو وہاں پہ موجود تھیں، ان کو سامنے رکھ کے وہ ساری باتیں کہیں، اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا، اور یہ آپ کی عالی ظرفی ہے اور یہ حسن سیرت یوسف ہے
کہ کتنی تکالیف بھائیوں نے پہنچائیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ قصہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، جس کو قرآن حکیم نے احسن القصص کہا، اور میں نے اس چیز کی وضاحت اس لیے کہ وہ بالکل پہلے درس میں آئی تھی، احسن القصص، کہ یہ کیسے احسن القصص ہو گیا۔ اس کی جو وجوہات ہیں، یعنی بہترین قصہ ہونے کی اس کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس میں تو قریش کو بالکل ایک آئینہ دکھا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھائیوں نے کیا، وہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، اور وہ ان کے بھائی تو تھے، آپ بھی تو قریش تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انجام کار جو ہوا، یعنی اللہ نے راستے بنائے، جیسے پچھلے درس میں بات آئی کہ وہ باریک راستے نکال دیتا ہے اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے، اس نے راستے بنائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے بھی نکلے، قید سے بھی چھوٹے، اور بالآخر اقتدار، اس وقت کی دنیا کی متمدن ترین حکومت میں انہیں ابتداً اختیارات ملے، اور بعد میں وہ بلا شرکت غیر اس مصر کی حکومت کے حکمراں ہوئے۔ اب ان کو آئینہ دکھا دیا گیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ کہ کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سر نیچا کیے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، جیسے یوسف کے بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اور وہ حکمران ہوں گے۔ وہی ہوا۔ یہ مکہ والوں کو یہ واقعہ سنا کے کہا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی اس کے اوپر غور کرو۔ اب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بات ختم ہوئی تو جیسے کوئی بھی اچھا آدمی کوئی بات کرتا ہے تو آخر میں دعا کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے۔ بالکل انہوں نے بھی اللہ سے مانگا، لیکن اس مانگنے میں بھی وہ شکر کا جذبہ موجود ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، من الملک سے مراد یعنی اس وقت ملک کہتے ہیں اقتدار کو، اقتدار میں سے ان کو دیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے یا رب مجھے دیا۔ اب اس میں وہ تو نبی ہے، کسی بھی نیک آدمی کو اگر کوئی اقتدار ملے تو اس کو ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھے۔ جنہوں نے امانت نہیں سمجھا، یہ اقتدار ان کو کہاں لے گیا؟ کسی کو اس اقتدار نے تختہ دار میں پہنچا دیا، کسی کو جلاوطن کر دیا، اور اس اقتدار نے وہ یعنی ذلت تھوپی کہ وہ باہر نکلنے کے لیے حیران و پریشان، ہر وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس گلی میں کہ جو ہی نکلے اس کو کہیں چور ہے چور۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھنے کے بجائے وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میں نے کیسے یعنی ووٹ بینک بنایا اپنا، اور کس طرح انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، تو مجھے اقتدار ملا میرے رب، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تو نے دیا ہے، اس لیے کہ اقتدار کا اصل مالک ہی وہی ہے، بادشاہ اسی کی ہے، وہ وقتی طور پہ کسی کو تھوڑا سا اختیار سونپ دیتا ہے، اس کے لیے راستے وہ بناتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں یہ کر گیا اور میں وہ کر گیا، یہیں سے تو وہ بات شروع ہوتی ہے جس کا آگے تذکرہ آیا ہوا ہے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ کا اقتدار آپ نے دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو یعنی ویسے ہی لے لیا جائے، کیا ہوا خواب کی تعبیر بتا دیں۔ وہ نبی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر دیں، خواب میں دیکھا آپ نے، وہ خواب انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا تو بیٹا بھی تو سمجھتا تھا، بیٹا بھی تو بات کی تہہ تک پہنچنا جانتا تھا۔ یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ آداب فرزندی سے وہ واقف تھا، وہ اللہ نے سکھائے تھے، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی ہے نبی کی، اس لیے یہ حکم ہے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزرے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے دیا، اس میں ایک حقیقت مضمر ہے کہ میں نبی ہوں، کہ سچے خواب بھی نبیوں کو آتے ہیں، جیسے آپ نے خود خواب دیکھا بچپن میں، اور خواب کی تعبیر بھی صحیح بتانا یہ نبی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا حصہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا 46واں حصہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، البتہ نبوت میں سے ایک چیز باقی رہ گئی، وہ ہے رویا صادقہ، سچے خواب، وہ باقی ہے۔ وہ نیکوکار لوگوں کو مستقبل بینی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اور ایک اچھی منصوبہ بندی کرنے کے لیے وہ دیکھتے رہے کہ بات کی تہہ تک پہنچنا، خواب کی تعویل بتانا، دوسری جو کوئی باتیں ہیں، کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی تہہ تک پہنچنا، یہ آپ نے مجھے سکھایا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو کنویں میں بھی یہ بات تھی کہ کہا کہ یوسف ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں ہم کدھر لے جاتے ہیں اور تم ان لوگوں کو بھی بتاؤ گے، وہ بات آ رہی ہے۔ یعنی یہ آپ نے اپنے نبی ہونے کی ایک بات کی کہ علمتنی من تأویل الحادث، فاطر السماوات والارض، کہا یا رب آپ زمین و آسمان کے خالق ہیں، آپ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کائنات کے اندر ہے اور اس کے پیدا کرنے والا، اس کا مالک وہ ہے، تو اس لیے دوسرے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا کارساز دنیا اور آخرت میں آپ ہیں، مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نہ پیدا کیا اس دوسرے نے اور نہ اس کا کوئی اختیار ہے ان چیزوں کے اوپر کہ جس کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اب زندگی کے عارضی ہونا اور موت کو یاد کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی جب ذرا دنیا کی مصروفیات میں، اس کی مشغولیتوں میں، نقد کے چکر میں ذرا اپنی اس اصل لائن سے ڈگمگاتا ہے تو پھر موت کو یاد کرنا اس کو واپس اس لائن پہ لے آتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ نہیں بھولے، کہا کہ جب موت آئے تو یا رب مجھے اس حال میں آئے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، مسلمہ فرما بردار، اور پھر میرا انجام صالحین کے ساتھ، نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ یعنی سارے کا سارا ختم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ختم ہو گیا، آپ کا خطاب بھی ختم ہو گیا، اور آخر میں آپ نے دعا فرمائی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب قرآن پاک قصوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ قصہ بیان کر کے یہاں پہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس قصے سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کا بیان بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ واقعہ جو یہاں پہ اتنا طویل بیان کیا گیا اور اتنی ترتیب سے بیان کیا گیا اور اللہ نے اس کو احسن القصص کہا، اس کا مقصد واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ اب اگر آپ کو یاد ہو
تو سورہ مبارکہ کی شان نزول میں نے گزارش کی تھی کہ مکہ والوں نے ایک مجلس منعقد کی جس میں سارے سردار تقریباً موجود تھے، اور آپ کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ ایک سوال کا جواب دیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کنعان میں تھی، عراق میں تھی، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ بات بتائیں، ہمیں حقیقت بتائیں۔ اب انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، آپ کی مجلس جن لوگوں کے ساتھ تھی ان کو بھی نہیں پتہ تھا، اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تورات میں تو ہے، لیکن تورات کے علماء کے ساتھ اس وقت جو موجود تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی کبھی ہوئی نہیں، انٹریکشن ہی نہیں ہوا۔ اب یہ واقعہ کیسے یعنی آپ نے سنا دیا، اور پھر خاص طور پہ اس میں یہ بات کہ تورات میں جو باتیں غلط تھیں ان کو تصحیح کر دی گئی، جو باتیں کم تھیں ان کو باقاعدہ مکمل کیا گیا، اور جو اضافی باتیں تھیں ان کو بیچ میں سے نکال دیا گیا، اور قصے کو بالکل فطرت کے عین مطابق کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ نے بتایا ایسے ہوا کہ ہم نے یہ وحی کی۔ جب ہم کہتے ہیں وحی کی تو یہ نبی ہے، اور تم نے خود کہا کہ ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے، اب مانو نبوت کو۔ کہا وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون، کہ آپ ان کو بتا رہے تھے کہ بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اور وہ مشورہ کر رہے تھے تو حضور تو ان کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نے کہا کہ اس کو قتل کرتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، القوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اور پھر اس کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا، واجمعوا، اس کے اوپر ان کا اتفاق ہوا اس بات پہ کہ اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اور پھر خاص طور پہ اس بات کو اٹھایا جو تورات میں نہیں ہے، یعنی تورات میں یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے۔ کہا وہ مشورہ کر رہے تھے اور یہ ان کے پاس نہیں تھے، تو یہ چیزیں ان کے پاس کیسے آئی؟ وحی کے ذریعے آئی، یہ نبی ہے، تم نے مانگا تھا۔ اور ہوا بھی یہ کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو معن اس کا جواب آیا، یہ ساری کی ساری صورت اتری، وہاں پہ انہی کو سنا دی گئی۔ تو اس کے آخر میں جو نصیحت کی بات تھی وہ بھی بتا دی گئی کہ یہ نبی ہیں، یہ دیکھو یہ قصہ، یہ واقعہ جو ہے اس چیز کا ثبوت ہے، اگر تم ثبوت کی تلاش میں تھے، ثبوت کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، تو وہ ثبوت تو سامنے آ گیا۔ ہاں اگر نہ ماننے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو تو اس کا جواب بھی آگے آیا ہے۔ کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اب چونکہ ایک بات کہنے کے بعد انہوں نے ماننا نہیں ہے، اللہ کو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش کے باوجود، آپ کے چاہنے کے باوجود، آپ کی ہرس کے باوجود، حرستہ ہرس یعنی وہ چاہتے ہیں، آپ کی چاہنے کے باوجود وہ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ماننے کے لیے انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے تو سوال کیا صرف زج کرنے کے لیے کہ شاید یہ جواب نہ دے سکیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کیسے رسول ہے، تو جواب تو مان موقع پر اور مکمل تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، کیا پھر انہیں اگر یہ جو یعنی جو نقلی دلیل ہے آپ کی نبوت کی، اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے،
خود انہوں نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دی گئی وہ دلیل. تو کہا کہ پھر یہ اس عقلی دلیل کے اوپر کام کریں کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایک کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، وہ آگے سے جواب کیسے دیتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے اس کا دماغ چل گیا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن آپ لگے ہوئے. تو ان کو ذرا غور تو کرنا چاہیے اپنے رویے پہ کہ آپ کوئی اجرت تو نہیں طلب کر رہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے معاوضے میں کمی آ جائے گی، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا کچھ فرق پڑے گا. کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کا اپنا نقصان ہے. آپ نے تو اجرت طلب ہی نہیں کی، اس لیے کہ یہ اجرت، اس کام کا جو معاوضہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور بار بار انہیں بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے پاس ہے، تم سے میں کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتا. یعنی جب کوئی اس قسم کی بات کی جاتی ہے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تو اس آیت سے اور دوسری قرآن پاک میں اسی موضوع کی جو آیات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بات کرنے والا آخر میں رومال بچھا دیتا ہے کہ اب یہاں پہ چندہ ڈالو، تو وہ انبیاء کی، تمام انبیاء کی سنت کے خلاف ہے. آپ سورہ شعراء میں دیکھیں گے مسلسل 6 واقعات ہیں، ہر ایک میں یہ بات آئی ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. سب انبیاء نے قوموں کو کہا کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ جب اللہ کی بات کرنی ہو، جب رسول کی بات کرنی ہو، جب قرآن کی بات کرنی ہو، جب آخرت کی بات کرنی ہو، تو پھر اس کے اوپر اجرت، پھر وہ بات کرنے کے لیے جانا اور اس کے لیے ہوائی ٹکٹ لینا اور اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہیں. قرآن پاک میں جو تھیم ہے، جو اصل چیز دی گئی ہے، اس کے خلاف ہے. ان هو الا ذکر للعالمین کا یہ تو قرآن پاک کا حصہ ہوا، یہ وحی اتری تھی، اور یہ نہیں کہ اس سے پہلے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں، دنیا والوں کو اللہ نے اپنی معرفت، اپنی توحید کا مادہ اور اللہ کی محبت ان کے اندر رکھی ہے، پہلے سے موجود ہے. انہوں نے اپنے ماحول کے ذریعے سے، اپنی اٹھان کے ذریعے سے، اپنے براٹ اپ سے اس کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں. اب اس کی یاد دہانی کے لیے یہ کتاب اتر رہی ہے کہ ان پردوں کو ہٹائیں، نیچے دیکھیں کیا ہے، وہ نور ہے، نور توحید ہے اندر، وہ رکھا ہوا ہے جان والوں کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اب قریش کو ایک خاص بات کہی، کہا کہ تم زمین و آسمان میں دیکھو نشانیاں موجود ہیں، تم نبی علیہ السلام کی نبوت کی، قرآن پاک کی اللہ کی طرف سے ہونا جو ہے، اس کے لیے ثبوت مانگ رہے ہو، نشان مانگ رہے ہو، قیامت کے لیے کوئی نشانی مانگ رہے ہو، عذاب کے لیے کوئی نشانی مانگ رہے ہو. کہا زمین و آسمان میں نشانیاں بہت ہیں، تم کھلی آنکھ ہی نہیں رکھتے، تمہاری دل کی آنکھیں بند ہیں، حالانکہ تم ان نشانیوں کے اوپر سے جاتے ہو، گزرتے ہو، تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. اب قریش کو یہ کہا تو قریش اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے؟ شام کے سفر کو جاتے تھے تو وہ جو راستہ تھا کاروان کا، تجارتی کاروان جس راستہ سے جاتے تھے، اور راستے میں اصحاب مدین یعنی قوم مدین کے مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ جو مدائن ہیں اور جو کھنڈرات ہیں، اور قوم لوط، اور ان کو سارا پتہ تھا ان چیزوں کا کہ یہاں پہ ایک قوم تھی، اس قوم کے ساتھ کیا عشر ہوا، یہ سارا پتہ تھا. ان کو یاد دلایا کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو تو ان کو دیکھو نا، جب تم وہاں سے گزرتے ہو تو غور کرو کہ یہ ہنستے بستے اتنے بڑے زبردست قسم کے صنع اور کاریگر، جنہوں نے پتھروں کے اندر پہاڑوں کے اندر اپنے محفوظ گھر بنا لیے، یہ کیسے
ہلاک ہو گئے. کہاں چلے گئے کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. تمہیں یہ نظر آتا بشرطے کہ تم دل کی آنکھ کھولتے. جس آنکھ سے تم ان کو دیکھتے ہو اس سے تو گائے بھینس بکری گدھا اونٹ سب اس آنکھ سے دیکھتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے یہ پہاڑ ہے, اس کے اندر یہ غار بنا ہوا ہے, یہ گھر بنا ہوا ہے. انسان تو وہ ہے کہ جو غور کرتا ہے کہ گھر کے مکین کہاں گئے, تو اس کو مل جاتا ہے. اور پھر وجوہات اللہ نے بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ سارا باقی صورتوں میں وہ واقعات موجود ہیں. اب بہت ساری نشانیاں زمین و آسمان میں ایسی ہیں جن پر جیسے تم گزرتے ہو, لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو پانے کی طرف تم توجہ نہیں دیتے. معرضون, اعراض کرتے ہو, منہ موڑتے ہو, اس طرف تم دیکھتے ہی نہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کہا کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا, اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. یعنی قریش مکہ کی یہ بات نہیں تھی, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ اللہ کو ایسے مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے اس کے جو صفات ہیں, اس کے جو اختیارات ہیں, ان میں دوسرے بھی شریک ہیں. اس نے خود ان کو شریک بنایا ہے, اگرچہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت کوئی نہیں تھا. تو کہا تم جس کو کہتے ہو کہ ہم بھی تو مومن ہیں, کبھی کبھی وہ بھی کہتے تھے نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کہا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے, لیکن وہ مومن نہیں ہے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, تاکید کے ساتھ کہا یہ مومن نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور آخرت کی بات کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کیا. یہ مومن کیسے ہے, یہ مومن نہیں ہے. کہا یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں, اس کو رسول تسلیم نہیں کیا تو تم مومن نہیں ہو سکتے, اور جب اس کو رسول تسلیم کریں گے تو پھر اس کی بات کو مان کے تمہیں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا, اور جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے ان کو انہیں منہ گرانا پڑے گا. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. اب ساتھ میں یہ بات بتانا کہ خود تم نے مطالبہ کیا, اس مطالبے کے اوپر یہ سارا واقعہ سنایا گیا, اور پھر تم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا, اپنی شرط کے مطابق ایمان نہیں لائے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. کہا کہ پھر اس کا نتیجہ عذاب کی صورت میں آئے گا. تو اس عذاب کے سے تم ڈر اور بالکل بے خوف اور مطمئن ہو کے بیٹھتے ہو. آمنو یعنی امن میں اپنے آپ کو سمجھ لیا اس بات سے. ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. غاشیہ یعنی جو بالکل ڈھانپ دے, اللہ کا عذاب ایسی بلا نازل ہو کہ تم نظر ہی نہیں آؤ اس کے نیچے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. یا ایسا واقعہ ہو کہ جس قیامت کا تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے, روز محشر کا تمہیں کہا جا رہا ہے, وہ اچانک آ دھمکے اور تم اسی چکر میں پڑے رہو کہ دیکھیں یہ سچ بھی کہتا ہے, نبی ہے بھی ہے کہ نہیں, رسول ہے بھی ہے کہ نہیں, حالانکہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب